ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل میں ایک کینگرو چر رہا تھا اور اس کا بچہ اس کی جیب میں تھا۔ اچانک اس کا بچہ جیب سے باہر آیا اور اچھل کود کرنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ وہ زیادہ دور نہ جائے بلکہ یہیں اس کے پاس کھیلے۔ بچے نے وہاں ہاں میں سر ملایا اور وہیں پر اچھل کود کرنے لگا۔ مادہ کینگرو یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور دوبارہ سے گھاس چرنے لگی۔ یہ سارا منظر پاس ہی جھاڑیوں میں چھپا ایک گیدڑ دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا کینگرو کھیلتے کھیلتے جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو گیدڑ نے اسے آہستہ سے آواز دی، جس سے چھوٹا کینگرو چوکنا ہو گیا۔ لیکن جلد ہی گیدڑ نے اسے سمجھایا کہ اس کے پاس اس کے لیے ایک بہت ہی مزیدار چیز ہے۔ چھوٹا کینگرو گیدڑ کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ جلد مزیدار چیز کھا کر اس کی ماں کے پاس گھر واپس آ جائے گا۔ گیدڑ نے مزید اسے سمجھایا کہ تم جلدی اپنی ماں کے پاس واپس چلے آنا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چھوٹے کینگرو نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گیدڑ کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے چھوٹے کینگرو نے پوچھا کہ وہ مزیدار چیز کتنی دور ہے۔ گیدڑ نے اسے تسلی دی کہ وہ پاس ہی ہے، بس چلتے رہنا ہے۔ چھوٹا کینگرو پھر سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دوسری طرف مادہ کینگرو کو اپنے بچے کی غیر موجودگی کا احساس ہوا اور وہ اسے ڈھونڈنے لگی۔ اسے ایک طرف سے پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ اس کا بچہ اس طرف گیا ہوگا۔ جیسے ہی گیدڑ چھوٹے کینگرو کو تھوڑا آگے لے کر چلا گیا، چھوٹا کینگرو نے پھر سے پوچھا، اور کتنی دور جانا ہوگا؟ گیدڑ اپنے دانت دکھاتے ہوئے ایک خوفناک ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، بس پہنچ گئے ہیں۔ چھوٹے کینگرو نے جلدی سے کہا کہ مجھے جلدی سے وہ مزیدار چیز دے دو، مجھے واپس جانا ہے۔ گیدڑ نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا کہ وہ مزیدار چیز تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہے، اور وہ میرے سامنے ہی ہے۔ آج میں خوب مزے سے پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ چھوٹا کینگرو گیدڑ کے ارادوں کو سمجھ گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن گیدڑ ہوشیار تھا۔ اس نے فوراً اس کے پیچھے دوڑ کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ چھوٹے کینگرو نے زور زور سے اپنی ماں کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ گیدڑ نے اسے خاموش کروانے کی بہت کوشش کی اور ایک دم سے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی چھوٹا کینگرو پیچھے پلٹا تو گر گیا، لیکن وہ حواس باختہ نہیں ہوا اور اس نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیا۔ اس نے پاس ہی پڑا ایک پتھر اٹھا کر گیدڑ کے سر پر مار دیا، جس سے گیدڑ چکرا کر پیچھے گر گیا۔ ادھر چھوٹے کینگرو کی ماں بھی اس کی آوازیں سن کر وہاں پہنچ آئی اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ چھوٹے کینگرو نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ جلدی سے اس کی جیب میں آ جائے، یہاں خطرہ ہے، ہمیں جلدی سے گھر جانا ہوگا۔ کینگرو جیب میں چلا گیا اور اس کی ماں وہاں سے جلد سے نکل گئی۔ گھر جا کر اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اس نے اپنی ماں کی بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا، لیکن مصیبت میں پھنس جانے کے بعد اس نے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ حواس باختہ نہ ہو کر سمجھداری سے کام لیا اور گیدڑ کو زخمی کیا، اور زور زور سے آوازیں لگانے کی وجہ سے ہی اس نے اسے ڈھونڈا۔ اگر وہ حواس باختہ ہو جاتا اور ہمت ہار جاتا تو گیدڑ اسے بہت نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کی ماں نے یہ بھی سمجھایا کہ آئندہ وہ اپنی ماں کو بتائے بغیر کہیں نہیں جائے۔ چھوٹے کینگرو نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس سے سبق حاصل کر چکا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی بات نہ مان کر کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اس کے بعد چھوٹے کینگرو نے اپنی بہادری کے قصے سنانے شروع کر دیے کہ کس طرح اس نے گیدڑ کے سر پر پتھر مارا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ دونوں اس بات پر خوب ہنسے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ کبھی بھی ہمیں اپنی ماں باپ کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کسی انجان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔